تاکہ سیاق و سباق صحیح طور پر سیٹ ہو سکے۔ میں آپ کے سامنے وقف کا اسلامی نقطہ نظر بہت تیزی سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر جو پرپوزڈ بل ہے اس میں 44 امینڈمنٹس ہیں۔ اصل میں وہ 153 امینڈمنٹس ہیں، 44 لائن ہے، 153 امینڈمنٹس ہیں۔ مجھے آپ سے ان 153 امینڈمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے تاکہ آپ سو جائیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 153 کے بجائے 20 کے آس پاس بات کروں اور اس کے بعد سلائڈ کو آگے بڑھا دوں۔ اور اخیر میں چند سلائڈز تیار کروائی ہیں ہم لوگوں نے تاکہ ہم لوگ جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے اس کا جواب دے سکیں۔ دیکھیے، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو دستور سے چلتا ہے۔ 26 جنوری 1950 سے پہلے مختلف قسم کے دستور سے ہم لوگ چل رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں کے پاس جو چیز تھی انگریزوں کے زمانے میں وہ استبداد تھا، وہ ڈکٹیٹرشپ تھی۔ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا لکھا ہوا دستور میثاق مدینہ ہے جو 622 کے آس پاس آیا، اور اس کے بعد 1215 میں میگنا کارٹا آیا انگلینڈ میں۔ اور جس چیز نے پوری دنیا میں دستور کی تاریخ بدل دی، وہ کتاب لکھی گئی 1755 میں غالباً۔ اس کا نام تھا دا سوشل کانٹریکٹ۔ سوشل کانٹریکٹ، اور میں اپنی باتوں کو بہت تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سوشل کانٹریکٹ نے دستور کی الہامی نوعیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ پہلے کے تمام دساتیر اس بات کو مانتے تھے کہ خدا ہے اور اچھائی کا مصدر خدا ہے، اخلاقیات کا مصدر خدا ہے۔ سوشل کانٹریکٹ نے ہم لوگوں کو یہ بتایا، یا دنیا کو یہ بتایا، کہ اصل میں انسان جمع ہو کر کے اگر کسی ایک چیز پر راضی ہو جائیں تو وہی اخلاقیات ہے، وہی اچھائی ہے۔ اور اس نقطہ نظر سے جب فرانسیسیوں نے اپنے ملک کو دیکھنا شروع کیا تو وہاں فرینچ ریولوشن آیا۔ اسی کتاب کو پڑھ کر کے اور قرآن کو پڑھ کر کے اور مختلف چیزوں کو پڑھ کر کے 1780 کے آس پاس امریکہ کا دستور آیا، اور 1779 میں فرانس کا دستور آیا۔ اس کتاب نے جو بات کی وہ یہ کی کہ اس نے کہا کہ کلیکٹیو ول آف پیپل ول ڈیفائن واٹ از گڈنس۔ انسان جب مل بیٹھے اور ان کی رضا کسی چیز پر ہو جائے تو وہ اچھائی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک وقت آیا اس ملک میں جب زنا ایک کرائم تھا اور اس کے لیے 7 سال جیل ہوا کرتی تھی، اور پھر وہ ختم ہو گیا اور وہ کرائم نہیں رہا، اور اب اس کے لیے جیل نہیں ہوتی۔ انسان نے دیکھا کہ اس کو یہ چیز پسند ہے، اس نے وہ چیز اپنا لی، اور یہی فرق ہے انسان کے بنائے ہوئے دستور میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور۔ اب اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور 1901 سے لے کر کے 1950 تک کے ہندوستان میں چلیے، بلکہ پوری دنیا میں چلیے، اور دیکھیے کہ دستور کیسے کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ 1901 سے لے کر کے 1950 کی تاریخ دنیا کی سب سے زیادہ خونریز تاریخ رہی ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں 6.5 سے 8 کروڑ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور دونوں میں ہندوستان کے سپاہی مارے گئے اور بہت زیادہ مارے گئے۔ 1929 میں بنگال فیمن ہوا ہے جس میں تقریباً 30 لاکھ لوگ مارے گئے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب 30 لاکھ لوگ
جہاں بحق ہوئے تو پورے ہندوستان کی آبادی اس وقت صرف 38 کروڑ تھی، آج 144 کروڑ ہے، اس وقت صرف 38 کروڑ تھی، اور 38 کروڑ میں 30 لاکھ لوگ کھڑے کھڑے چلتے مر رہے تھے۔ ایسے وقت میں ہندوستان کے دستور کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہندوستان آزاد ہوا چاہتا ہے، ہندوستان غریب ہے، تعلیم نہیں ہے، بھوکمری ہے، انڈسٹری نہیں ہے۔ ہندوستان آزاد ہو رہا ہے اور 565 ریاستیں 15 اگست 1947 کو 565 ریاستیں ہیں، اور ان ریاستوں میں فورن ریاستیں بھی ہیں، یعنی کہ ایسی ریاستیں ہیں، اور ان تمام ریاستوں کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ انہیں یا تو ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے، یا اپنا ملک بنانا ہے۔ اور پھر ایک کھیل شروع ہوا تمام ریاستوں کو جوڑنے کا۔ تو جیسے جیسے جہاں بن پڑا، جیسے بن پڑا، ویسے ویسے کام کیا گیا۔ بات آئی گوا کی تو وہاں جنگ کی گئی اور اس کو انیکس کیا گیا، وہاں لوگ مارے گئے، لیکن جو شرائط تھی انیکشن کی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو آئلی قانون ہے وہ ہمارا رہے گا۔ اسی لیے ہندو کوڈ بل وہاں گوا میں نہیں رکھتا۔ حیدرآباد نے کہا کہ ہم الگ اپنا ملک رکھیں گے، تو جنگ ہوئی اور اس کو انیکس کیا گیا۔ نارتھ ایسٹ میں جنگ ہوئی، سکم میں جنگ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا، رجواڑوں نے کہا کہ آپ ہم کو ہمارے اتنے آئی ایس آفیسر ہونے چاہیے، ہمارے اتنے آئی پی ایس آفیسر ہونے چاہیے۔ اس زمانے میں کچھ اور کہا جاتا تھا، آئی ایس کو آئی سی ایس وغیرہ کچھ کہتے تھے۔ مختصر یہ کہ ہمارے اتنے آفیسر ہونے چاہیے، اتنا یہ ہونا چاہیے، ہم کو اتنا روپے ملنا چاہیے، تو ان کو وہ دیا گیا گوالیار اسٹی کے ساتھ۔ اور کچھ لوگ اپنی مرضی سے اس ملک میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ وقت ہے جب دستور بن رہا ہے۔ تو دستور کیسا بننا چاہیے؟ دستور ایسا بننا چاہیے جس پر ہر آدمی کا اعتماد ہو، اس میں اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ ہر کو لگے کہ وہ خوشی سے اس ملک میں رہ سکتا ہے۔ اور ایسا ہی دستور بنایا گیا۔ جب دستور بنا تو اس وقت زمین بھی فنڈامنٹل رائٹ میں شامل تھی، یعنی زمین ہونے کا حق فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ جس طرح ابھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یعنی آپ کو بولنے کی آزادی ہے اور آپ کو کوئی روک نہیں سکتا بولنے سے، ٹھیک اسی طریقے سے اس وقت کی دنیا میں زمین بھی اسی میں شامل تھی۔ لیکن آزادی ملتے ملتے 1950 میں جب ہم لوگوں نے دستور اپنے آپ کو دیا، اور ستمبر میں پریزیڈنشل آرڈر سے ایک بل آیا جس میں یہ کہا گیا کہ شیڈیولڈ کاسٹ صرف ہندو ہو سکتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی سکھ نہیں ہو سکتا، کوئی بودھ نہیں ہو سکتا، کوئی کرشچن نہیں ہو سکتا۔ سکھ اور بودھ کو بہت بعد میں جوڑا گیا۔ پھر خاص قسم کی اپیزمنٹ شروع ہوئی، اور میں نے یہ کہانی 5 منٹ لگا کر کے آپ کو کیوں بتائی ہے، وہ اس نقطے کے لیے بتائی۔ اس وقت مسلمانوں نے، اور آج بھی غالباً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستور ایک ایسی چیز ہے جو تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ نہیں، غلط ہے۔ 105 امینڈمنٹس ہو چکے ہیں، یعنی دستور کو بدلا جا چکا ہے۔ آپ میں سے ایک آدمی بھی ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک امینڈمنٹ آنے سے پہلے اس نے اس دستور کو پڑھا اور جو امینڈمنٹ آ رہا تھا اس کو بھی پڑھا۔ اور اس بل پہ اگر میں ایک بات نہیں کروں اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں رہنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں اور 14 طبق